بادشاہ بننے کے لیے طاقت کے ساتھ ساتھ انصاف پسندی بھی چاہیے۔ کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، مگر اگر وہ ظالم ہو، انصاف پسند نہ ہو تو دوسرے جانور اسے قبول نہیں کرتے۔ یہی کچھ ہوا اس کہانی میں۔ تو دیکھتے ہیں کسے جنگل کے سارے جانور بادشاہ بناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سنتے ہیں آج کی کہانی آسان کویتا میں۔ پیارے بچوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گھنے جنگل میں، جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، ہر طرف درختوں کی چھاؤں، پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی تھی۔ وہاں بہت سے جانور بھی رہتے تھے۔ ان میں ہاتھی، شیر، خرگوش، ہرن، بھالو اور بہت سے چھوٹے جانور بھی شامل تھے۔ جنگل بہت خوبصورت تھا، مگر وہاں ایک مسئلہ تھا۔ وہاں کوئی قانون نہیں تھا۔ ہر جانور اپنی مرضی کرتا اور اکثر لڑائیاں ہوتی۔ ان میں پیارے بچوں، ہوتا کچھ یوں کہ شیر اپنی طاقت کے زور پر دوسرے جانوروں سے شکار چھین لیتا اور کھاتا مزے سے۔ بندر اپنی چالاکی سے دوسروں کو بیوقوف بنا کر ان کا کھانا چرا لیتا۔ ہاتھی اپنی طاقت کے نشے میں اکثر دوسروں کی جھاڑیاں تباہ کر دیتا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جو طاقتور ہے وہ ظالم ہے اور وہ کمزور پہ ظلم کرتا ہے۔ چھوٹے جانور جیسے خرگوش اور گلہری ہمیشہ خوف زدہ رہتے کہ کوئی جانور بڑا اور طاقتور، چالاک ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک دن جنگل کے سب جانور ایک بڑے درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ خرگوش نے کہا، ہم اس طرح نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جو انصاف کرے، جو سب کے حقوق کا تحفظ کرے، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ سب جانوروں نے یہ بات مان لی، لیکن یہ سوال تھا کہ بادشاہ کون بنے؟ شیر نے کہا، میں سب سے طاقتور ہوں، اس لیے میں بادشاہ بنوں گا۔ ہاتھی آگے بڑھا اور اس نے کہا، طاقت سے زیادہ اہم چیز ہے عقل مندی، میں سب سے عقل مند ہوں، اس لیے مجھے بادشاہ بننا چاہیے۔ بندر درخت کے اوپر سے بولا، عقل مندی اور چالاکی دونوں میرے اندر موجود ہیں، اس لیے میں سب سے بہتر بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر سب جانوروں میں بحث ہونے لگی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار ایک بزرگ کچھوا جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا آگے آیا اور اس نے کہا، بادشاہ وہ ہونا چاہیے جو نیک دل ہو، انصاف پسند ہو اور سب کا خیال رکھے۔ ہمیں طاقت، عقل مندی یا چالاکی کے بجائے ایک ایسا بادشاہ چاہیے جو نیک ہو۔ سب نے کچھوے کی بات مانی اور فیصلہ کیا کہ ایک آزمائش رکھی جائے گی۔ جو بھی اس آزمائش میں سب سے زیادہ نیک اور
انصاف پسند ثابت ہوگا وہ بادشاہ بنے گا۔ اگلے دن آزمائش کا اعلان ہوا۔ جنگل کے ایک درخت کے نیچے ایک زخمی پرندہ رکھا گیا۔ جانوروں کو یہ دیکھے بغیر کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں، اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پرندے کے ساتھ کیا کریں گے۔ سب سے پہلے شیر آیا۔ اس نے پرندے کو دیکھا لیکن اسے نظر انداز کر دیا اور بولا، میں بادشاہ بننے کے لیے یہاں آیا ہوں، نہ کہ کسی زخمی پرندے کی مدد کرنے کے لیے۔ ہاتھی آیا اور پرندے کو دیکھا اور وہ بولا، یہ پرندہ اتنا چھوٹا ہے، میری مدد کی اس کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ بندر نے پرندے کو دیکھا اور ہنس کر کہا، یہ تو میرے کسی کام کا نہیں۔ جب خرگوش آیا تو اس نے پرندے کو دیکھا اور فوراً رک گیا۔ اس نے پرندے کو اٹھایا، اس کے زخم صاف کیے اور کہا، یہ چھوٹا سا پرندہ بھی جنگل کا حصہ ہے، اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کس کی مدد کریں گے؟ خرگوش نے پرندے کو پانی پلایا اور اسے ایک محفوظ اور سیف جگہ پر چھوڑ دیا۔ جب سب جانور آزمائش کے بعد واپس جمع ہوئے تو بزرگ کچھوا سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا، ہم نے دیکھا کہ کون نیک دل ہے اور کون نہیں۔ شیر، ہاتھی اور بندر نے پرندے کو نظر انداز کر دیا، اس کی مدد نہیں کی، اس کی ضرورت پوری نہیں کی، لیکن خرگوش نے اس کی مدد کی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ خرگوش سب سے زیادہ نیک دل ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے۔ سب جانوروں نے خرگوش کو خوشی سے بادشاہ مان لیا۔ خرگوش نے وعدہ کیا کہ وہ انصاف کرے گا اور سب کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ اس نے جنگل کے لیے قوانین بنائے، کوئی بھی دوسرے کا کھانا نہیں چھینے گا، سب اپنی طاقت کا استعمال دوسروں کی مدد کے لیے کریں گے، جنگل کے ہر جانور کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ خرگوش کی نیکی اور انصاف کی وجہ سے جنگل میں امن اور سکون، چین آ گیا۔ سب جانور بہت خوش تھے کہ انہیں ایک ایسا بادشاہ ملا جو ان کا خیال رکھتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی اور انصاف کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ طاقت یا چالاکی سے زیادہ اہم دل کی سچائی اور نیکی ہے۔